اسی طرح دوسرا جو موضوع ہے اس تربیت اولاد اسلام کی نظر میں، تربیت اولاد اسلام کی نظر میں چند منٹوں میں یہ اس کے جو اہم نقطے ہو سکتے ہیں، اہم نکات جو ہو سکتے ہیں، اس کی طرف میں اشارہ کر دوں۔ تربیت اولاد اسلام کی نظر میں ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ اولاد ہمارے پاس اللہ کی امانت ہوتی ہے، یہ اولاد ہمارے پاس اولاد کی امانت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو یہ اولاد ہمارے لیے دنیا و آخرت میں باعث عزت و افتخار ہو سکتے ہیں، باعث عزت و افتخار ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اولاد کی تربیت نہیں کی اور اس کے حقوق کو اگر ہم نے ادا نہیں کیے تو ہماری اولاد دنیا میں یا ہماری ذلت و رسوائی کے باعث بھی کیا ہے ہو سکتے ہیں۔ اور اولاد سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ جو صاحب اولاد ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہر آدمی کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اس آدمی سے پوچھئے جس کو اولاد لو، اس کو اولاد کی کتنی خواہش ہوتی ہے۔ اس آدمی سے پوچھئے جس کو اولاد اللہ نے دی ہو اور وہ اولاد اس کے ہاتھ سے چلی گئی ہو، نکل گئی ہو اور کسی کی موت ہو گئی ہو، اس سے پوچھئے اولاد کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر ہم اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں گے تو یہ اولاد ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمارے لیے سرخروئی کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ اس آیت میں مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زیب و زینت سے تعبیر کیا ہے، اور زینت ہماری اولاد اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم اولاد کی تربیت کریں اور اچھی تربیت کریں، اسلام کے طریقے کے مطابق تربیت کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے انبیاء علیہ السلام کو اولاد کی کتنی خواہش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی تمنا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی انہوں نے رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ یہ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو ہماری اولاد ہوتی ہے وہ صرف والدین کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ صرف اولاد کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اولاد ساری امت کی، پوری امت کی ملکیت ہوتی ہے۔ اگر اولاد صالح ہو والدین کو فائدہ تو پہنچتا ہی ہے، پوری قوم کو، پورے سماج کو، پورے معاشرے کو، پوری بستی کو، پورے علاقے کو اس اولاد سے فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن اگر ہماری اولاد ہم نے اگر صحیح نشو و نما نہ کی، تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کیا، ہماری اولاد ہمارے لیے بھی والد جان بن جاتی ہے، ہمارے گاؤں کے لیے بھی، بستی کے لیے بھی، شہر کے لیے، پوری دنیا کے لیے اولاد کا وبال جان بن جاتی ہے۔ امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام الغزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کے اس ایک قول کو سنیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سنو والصبی امانۃ عند والدیہ، والصبی امانۃ عند والدیہ، کہ بچہ اپنے والدین کے پاس کیا ہوتا ہے؟ امانت ہوتا ہے۔ وَقَلْبُهُ الطَّاهِرُ، اور اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ پاک و صاف ہوتا ہے۔ جوہرۃ نفیسۃ ساذجۃ، اور بچے کا دل بڑا کیا ہے؟ صاف ستھرا ہوتا ہے، بالکل سادہ ہوتا ہے۔ کہتے خالیۃ من کل نقش وصورہ، اور بچے کا جو دل ہوتا ہے ہر قسم کے نقش سے اور ہر قسم کی تصویر سے وہ خالی ہوتا ہے۔ وَهُوَ قَابِلٌ لِكُلِّ مَا يُنْقَشُ عَلَيْهِ، آپ جو چاہیں اپنے بچے کے دل پہ لکھ سکتے ہیں، وہ خالی سلیٹ ہے۔ بچے کا دل ہوتا ہے وہ بالکل پلین کاغذ ہوتا ہے، خالی سلیٹ ہوتا ہے، آپ جو چاہیں اس کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو جدھر لے جانا چاہیں وہ ادھر جا سکتا ہے، جس طرف مائل کرنا چاہیں آپ مائل کر سکتی ہیں، چاہے تو خیر کا عادی بنا سکتی ہیں، چاہے تو علامہ بنا سکتی ہیں، چاہے تو آپ محدث بنا سکتی ہیں، چاہے تو آپ امام وقت بنا سکتی ہیں۔ اور اگر آپ نے لاپرواہی کی، یاد رکھیے، اگر آپ نے بچوں کی تربیت میں لاپرواہی برتی
اور صحیح نہج پہ اور منہج پر اس کی تربیت نہیں برتی تو یاد رکھیے کہ آپ کے بچے شر و فساد کی آماجگاہ بن سکتے ہیں اور وہ دنیا کے سب سے بدترین انسان بن سکتے ہیں، بدبخت انسان بن سکتے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنے بچوں کو جانوروں کی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ یاد رکھیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی جسمانی تربیت بھی کریں، بچوں کی جسمانی تربیت بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی جسمانی تربیت کیا کرتے تھے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ کہتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نفر من اسلم، کہتے ہیں سلمہ بن اکوع کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبیلہ اسلم کے بعض لوگوں کے پاس سے ہوا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس قبیلہ اسلم کے لوگ تیر اندازی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تیر اندازی کر رہے ہیں۔ فقالا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارمو بنی اسماعیل، کہ بنی اسماعیل کے لوگ تم لوگ تیر اندازی کرو، فإن اباکم کان رامیا، تمہارے باپ بھی بڑے تیر انداز تھے۔ اور اللہ کے نبی نے خود کہا کہ میں بھی ایک فریق میں ہو جاتا ہوں، میں بھی دو گروپ تھا ان لوگوں کا تیر اندازوں کا، کہا کہ میں بھی ایک فریق میں ہو جاتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فریق میں چلے گئے تو دوسرا فریق جو تھا وہ تیر نہیں چلایا۔ اللہ کے نبی نے کہا کیوں نہیں چلاتے ہو تیر؟ چلاؤ تم تیر۔ تو کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے چلائیں تیر؟ آپ اس طرف ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ تیر کیا ہے آپ کو لگ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو کہ تم لوگ تیر چلاؤ، فَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ، کہ میں تم دونوں کی طرف ہوں، میں کسی ایک پارٹی کی طرف نہیں ہوں بلکہ میں دونوں کی طرف ہوں۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی جسمانی تربیت کرے، اس کی صحت کا خیال رکھے اور اچھے کھیلوں کا انتظام کرے۔ آج کل کے جو کھیل چل رہے ہیں، سارا بچہ سارا وقت کیا ہے یہ موبائل پہ لگاتا ہے، ٹیلی ویژن پہ لگاتا ہے۔ ماں بھی کیا بدبخت ثابت ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو اپنی جان بچانے کے لیے موبائل دے کر کیا بہلا دیتی ہے۔ اس کی آنکھ بھی خراب ہو جاتی ہے، اس کا کان بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ یہ آج کی ہماری مائیں ہیں، بچہ پریشان کر رہا ہے تو اس کو کھلونا سمجھ رہی، موبائل کو کھلانا سمجھتی ہیں۔ نہیں، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے، والدین کو چاہیے کہ بچوں کی علمی تربیت کا خیال رکھیں، جسمانی اور اس کے بعد علمی تربیت کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اسی طرح والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کا خیال رکھیں، اخلاقی تربیت کا خیال رکھیں۔ اخلاقی تربیت میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ اخلاقی تربیت کے حوالے سے ہمیں ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے جن آیتوں میں لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت فرمائی ہے۔ لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیتک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اس آیت پہ اگر گفتگو کی جائے ایک کے بعد دیگر تو رات کا آدھا حصہ نکل سکتا ہے۔ خیر، اسی طرح والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اجازت لینے کا طریقہ بتلائیں۔ بچہ اگر سمجھدار ہو گیا تو کیسے گھر میں آئے گا، کیسے جائے گا، اس کا طریقہ بھی قرآن نے بتلایا ہے کہ اگر بچہ بالغ ہو جاتا ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم۔
جو نابالغ بچے ہیں ان سے متعلق یہ ادب بتلایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، 3 وقتوں میں اجازت لیں گے بچے، 3 وقتوں میں اجازت لیں گے، من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ کہاں ہیں مائیں، کہاں ہیں باپ جو اس طرح کی تعلیم دیتے ہیں، اس طرح کی تربیت دیتے ہیں اپنے بچوں کو؟ بچہ جب چاہتا ہے گھر میں آتا ہے، جب چاہتا ہے جاتا ہے، والدین کو کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اسی طرح والدین کو چاہیے کہ بچوں کو کھانے پینے کے آداب سکھائے، کھانے پینے کے طور طریقے سکھائے۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، کہتے ہیں کہ عمر بن ابی سلمہ چھوٹے بچے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وکانت یدو تتیش فی صحفتے، تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر بن ابی سلمہ کا ہاتھ پورے پلیٹ میں گھوم رہا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کھلائیں، بھگائیں نہیں، دور نہ کریں، اپنے پاس بیٹھائیں، سمجھائیں، سنائیں، کھلائیں، بتلائیں انہیں کہ اسلامی طور طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ عمر بن سلمہ کھاتے ہوئے پلیٹ میں کبھی ادھر ہاتھ لے جا رہے ہیں، ادھر ہاتھ لے جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے سکھلایا، کہا یا غلام، یا غلام، کہا اے بچے، سم اللہ، سم اللہ، جب کھاؤ تو بسم اللہ کہو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور ادھر ادھر سے نہ کھاؤ، جو کھانا تمہارے پلیٹ میں تم سے قریب ہے اس کو کھاؤ۔ آخری نقطہ اس موضوع کا یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں نرمی کا مظاہرہ کریں۔ کس چیز کا؟ ہمیشہ ڈنڈا بردار نہ رہے، ایک غلطی ایک تھپڑ، دوسری غلطی دوسرا تھپڑ، تیسری غلطی میں ڈنڈا سے پٹائی اور دھکا، ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، پاؤں ٹوٹ رہا ہے۔ بھائی اگر آپ تربیت کیجئے گا سختی کے ساتھ، بچے یا تو ڈرپوک ہو جائیں گے یا بچے بے حیا ہو جائیں گے، بچوں کے دل سے آپ کا ڈر اور خوف نکل جائے گا، بچے ضدی بن جائیں گے، یہ سب آپ کے اس سختی کا اثر ہوگا۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی جو تربیت کرنی ہے وہ نرمی کے ساتھ کرنی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے مہربان تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے مہربان تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی دیکھتے کہ حضرت فاطمہ آ رہی ہیں، کون آ رہی ہیں؟ بیٹیوں سے محبت کا ہے اللہ کے نبی کو بھی زیادہ تھی، اور آج بھی جن کے پاس بیٹیاں ہیں، باپ جانتے ہیں کہ بیٹوں سے کہیں زیادہ محبت باپ کو کس سے ہوتی ہے؟ بیٹیوں، اور بیٹی بھی باپ سے زیادہ کیا ہے؟ محبت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی جب دیکھتے حضرت فاطمہ آ رہی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، دوڑ کر اللہ کے نبی پڑھ جاتے، وَأَخَذَ يَدَهَا، حضرت فاطمہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے، فَوَقَبَّلَهَا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ہاتھ پر بوسہ دیتے۔ ایک اعرابی نے دیکھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی کیا آپ اپنے بچوں کا بوسہ بھی لیتے ہیں؟ کیا اپنے بچوں کا بوسہ بھی لیتے ہیں؟ تو کہا کہ کیوں نہ لیں، ہم اپنے بچوں کا بوسہ کیوں نہ لیں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم بوسہ نہیں لیتے ہو تو اگر دل سے تمہارے محبت نکل گئی ہے، نرمی اور شفقت نکل گئی ہے، تو یہ تمہارا کیا ہے؟ معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں، لیکن میں اس موضوع کو، تربیت اولاد کے موضوع کو یہیں پر میں ختم کرتا ہوں۔